حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شمر اور عمر بن سعد اپنے چند سواروں سمیت اہل بیت کے مقدس خیموں کی طرف رخ کر گئے۔ یہ خیمے ایسے تھے جن کے مکینوں کی عظمت کی حد تک جبرائیل امی بھی دروازے پر آنے سے پہلے اجازت لیتے۔ خیموں کے پاس پہنچ کر حضرت زینب نے شمر سے سوال کیا، اب کیا چاہتے ہو؟ شمر نے بے حیائی سے کہا، ہم غنیمت لوٹنے آئے ہیں۔ حضرت زینب نے جواب دیا، افسوس شمر، دولت کی محبت نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ہم نے دنیاوی دولت کبھی نہیں چاہی اور نہ چاہیں گے، جو کچھ بھی ہے سب لے جاؤ۔ شمر اور اس کے ساتھی خیموں میں گھس آئے اور بے رحمی سے لوٹ مار کرنے لگے۔ اہل بیت کی خواتین سے زیورات، سکینہ کی بالیاں، حتیٰ کہ سروں سے چادریں بھی چھین لیں۔ یہ انسانیت سوز ظلم اپنے ہی رشتہ داروں نے انجام دیا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا، خیموں کی رسیاں کاٹ دو اور امام حسین کے خیموں کو آگ لگا دو تاکہ بچے اور خواتین سب یوں ہی جل جائیں۔ حضرت زینب بیان کرتی ہیں، میں روتی رہی کہ ایک شخص آیا، میرے کانوں سے قیمتی بالیاں اتارنے لگا اور رونے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارے دکھ پر رو رہا ہے۔ میں نے دعا کی، اے ظالم، اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے اور تجھے دنیا میں ہی سلا دے۔ یہ شخص پھر امام زین العابدین کے پاس پہنچا۔ وہ شدید بیماری کا شکار تھے اور چمڑوں کے بچھونے پر نیم بے ہوش تھے۔ اس نے ان کا بچھونا کھینچا، امام زین العابدین زمین پر گر پڑے۔ عمر بن سعد نے خیمے میں داخل ہو کر مظلوم خواتین کو دیکھا، ان سے کہا کہ چادریں واپس کرو، مگر کسی نے تاب نہ لاتے ہوئے چادریں واپس نہ کی۔ پھر اندھیا ملنے پر عمر نے کہا کہ بیمار امام کو بھی قتل کر دو، مگر حضرت زینب نے پھٹ کر کہا، اگر تم نے انہیں بھی قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو تاکہ میں انہیں مرتے نہ دیکھوں۔ اس پر عمر شرمندہ ہوا اور حکم دیا کہ کسی نے بیمار کو ہاتھ نہ لگایا۔ یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی، عورتیں بچوں کے ساتھ بھاگیں لیکن خیمے جل کر راکھ بن گئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس نے ایک کلمیر عمر کی معصوم بچی دیکھی، کانوں سے خون بہہ رہا تھا، قمیص کے دامن جل چکے تھے، وہ حضرت سکینہ تھی۔ حضرت سکینہ نے بتایا کہ شہادت کے بعد بچوں کو اکٹھا کرنا چاہا مگر 2 بچے نہ ملے۔ کلثوم سے مدد مانگی تو دونوں بہنیں خیموں کے قریب لاشوں کی طرف گئیں، بچے کہیں نہ ملے۔ فرات کے کنارے تلاش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار جھاڑیوں کے قریب خالی ریت پر 2 معصوم بچوں کی لاشیں ملیں، نگلتے سرخ رخسار، خشک زبان، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، پیاس اور سانس کی جدوجہد کے بعد وفات پا چکے تھے۔ حضرت کلثوم بتاتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے ہلائے تو معلوم ہوا کہ ان کی روح جا چکی ہے۔ حضرت فاطمہ نے بیان فرمایا کہ جب امام علی، ان کے چچا اور بھائی شہید ہو چکے تھے، وہ خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اچانک انہیں میدان کربلا دکھائی دیا جہاں ان کے والد و عزیز خون و مٹی میں لیٹے تھے۔ اس منظر نے انہیں بے اختیار رلا دیا۔ ایک شخص نیزہ لیے نمودار ہوا اور اہل بیت کی لاشوں میں نیزے گھومنے لگا۔ ایک بچی بیوی کا ہاتھ پکڑے فریاد کرتی تھی، کیا کوئی ہماری فریاد سنے، کیا کوئی ہمیں پناہ دے۔ ایک اور چیخ رہی تھی، اے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بابا علی المرتضیٰ، اے بھائی حسین، افسوس کہ تم آج ہمارے پاس نہیں ہو تاکہ ہمیں ان ظالموں سے بچا سکو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنی والدہ اور پھوپھیں کی بے بسی دیکھی تو ہوش اڑ گئے، بدن کانپنے لگے۔ وہ حضرت زینب کی تلاش میں بھٹکی کہ شاید ان سے لپٹ سکیں، مگر ایک ملعون نے ان پر نیزے کی نوک ماری، کانوں سے بالیاں کھینچی، چادر چھین لی اور وہ بے ہوش گر پڑی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا۔ حضرت زینب سرانے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، اٹھو بیٹی، دیکھو امام زین العابدین پر کیا گزر رہی ہے۔
لیکن حضرت فاطمہ نے شرم کا خیال کیا کہ بے پردہ باہر نہ نکلیں۔ حضرت زینب نے کہا تو سر بے پردہ ہونے پر رو رہی ہے، میری بھی چادر چھینی گئی، میری بھی بے بسی کا عالم یہی ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔ وہ دونوں بہنیں خیمے کی جانب لوٹی تو ہر طرف یتیموں، بے چادر خواتین چیختے تھیں، بے حس و بے یار و مددگار بیویاں سسک رہی تھیں۔ امام زین العابدین بے ہوش تھے اور ان کی حالت نہ دیکھ سکی، وہ ان کے سراہنے بیٹھ گئیں اور یتیمی، بیماری اور بے بسی پر رونے لگی۔ وہ شام کربلا کی وہ شام تھی جو ظلم کی داستان میں سنہری مگر کانٹوں سے بھر گئی۔ اہل بیت پر ظلم کیا گیا، سناٹا ٹوٹا، خیمے جل گئے، سپاہی راکھ بھر گئے، اور شدت ظلم میں امام حسین کا نام تب تک روشن رہا جب تک ظلم و صبر کا دروازہ کھلا رہا۔ یہ شام نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری انسانیت کی شام ہے، شام غم یزیدی ظلم کی، شام بیداری و مظلومیت کی، شام شکوہ و صدائے حق کی، شام جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے سامنے ماں، بہن، بچی رکے نہیں بلکہ اپنے صدائے حق کو بلند کریں۔ یہ ویڈیو ان جذبات و درد کی تصویر ہے جس کے ذریعے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ، جزا یا سزا کی پرواہ نہ کرو، بس حق اور انسانیت کے زخموں پر نمک چھڑکنے والوں کے خلاف کھڑے رہو۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔